السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد۔ حضرات سامعین اکرام، کئی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں ایسا واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جس کے سننے سے آپ کو بڑا لطف اور مزہ آتا ہے، اور واقعہ کے ختم ہونے کے بعد اس واقعے سے ہم کو سبق آمیز اور عبرت والی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اسی سلسلے کے مطابق آج ہم پھر ایک واقعہ ایسا پیش کر رہے ہیں کہ جس سے ہم کو واقعہ سننے میں مزہ بھی آئے گا، اور واقعے کے ختم ہونے کے بعد اس سے کیا فائدہ مرتب ہوتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہوگا۔ لہٰذا گزارش ہے کہ پورے واقعے کو آخر تک سنیں اور اس سے نکلنے والا سبق ہم سیکھیں اور دوسروں کو اس ویڈیو اور واقعوں کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے لطف اندوز ہو سکے اور فائدہ اٹھا سکے۔ آج کے واقعے کا مضمون ہے، جو سمجھانے سے نہ سمجھے اس سے خدا ہی سمجھے۔ چنانچہ شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں اکثر وعظ اور نصیحت کے لیے علماء کرام بلائے جاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا دیہات تھا، وہاں کے لوگوں نے ایک بہت بڑے عالم کو بلایا۔ عالم صاحب عربی فارسی زیادہ جانتے تھے، اس وجہ سے اردو کے الفاظ کم استعمال کرتے تھے۔ عموماً یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ زیادہ پڑھے لکھے عالم صاحبان سادی عام فہم زبان میں بولنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب تقریر شروع ہوئی تو وہ عالم صاحب اپنی تقریر میں عربی فارسی کے الفاظ زیادہ استعمال کرنے لگے۔ 2-3 گھنٹہ وعظ کہنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، کیوں بھائی، آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا؟ دیہات کے آدمی تھے، تقریر میں اونچے الفاظ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں سمجھ پائے تھے۔ اس وجہ سے مارے شرم کے سب لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی اور آپس میں مشورہ کیا کہ کل بھی مولوی صاحب کو روک لیا جائے۔ حالانکہ پروگرام صرف 1 دن کا ہی تھا، لیکن بات سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے روک لینے کا مشورہ ہوا۔ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا کہ کل بھی مولوی صاحب یہی پوچھیں گے کہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں، تو پھر اس کا جواب ہم کیا دیں گے؟ جماعت والوں نے طے کر لیا کہ مولوی صاحب کے داہنے جانب بیٹھنے والے ہاں کہہ دیں گے اور ہم سمجھ گئے، اور بائیں جانب بیٹھنے والے کہہ دیں گے کہ ہم نہیں سمجھ پائے۔ چنانچہ مولوی صاحب کو روک لیا گیا اور دوسرے دن بھی اسی طریقے سے بیان ہوا جس طرح پہلے دن ہوا تھا۔ وعظ ختم ہونے پر مولوی صاحب نے کہا، کیوں بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ جس طرح آخر میں کہنے کی عادت تھی۔ تو حسب پروگرام داہنی جانب والوں نے کہا، ہاں مولوی صاحب ہم سمجھ گئے، اور بائیں جانب والوں نے کہا، ہم تو نہیں سمجھ پائے مولوی صاحب۔ اس پر مولوی صاحب نے جواب میں کہا، جو لوگ سمجھ گئے وہ نہ سمجھنے والوں کو سمجھا دے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے دعا مانگ لی۔ پھر لوگوں میں چیمی گوئیاں شروع ہونے لگیں۔ مشورے میں یہی طے پایا کہ مولوی صاحب کو 1 دن کے لیے اور روک لیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب کو روک تو لیں، اور مولوی صاحب رک بھی جائیں گے، لیکن مولوی صاحب وعظ کے بعد پھر پوچھیں گے، کیوں بھائی، سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ تو اس کا جواب ہمارے پاس کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر مولوی صاحب کہیں کہ کیوں بھائی، سمجھ میں آ گیا، تو جماعت میں سے ایک آدمی بھی ہاں نہ کہے تاکہ مولوی صاحب اور زیادہ سمجھائیں۔ چنانچہ یہ بات طے ہو گئی اور مولوی صاحب کو تیسرے دن بھی روک لیا۔ تیسرے دن کی تقریر ختم ہونے پر مولوی صاحب نے حسب معمول کہا، کیوں بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ اب ساری جماعت میں سے کسی ایک آدمی نے بھی ہاں نہیں کہا۔ سب کے سب خاموش بیٹھے رہے۔ صرف ایک آدمی نے کہا، مولوی صاحب، آپ کی تقریر کی کوئی بات ہمارے پلے ہی نہیں پڑی، کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا، بھیا، جو سمجھانے سے نہ سمجھے
اس سے پھر خدا ہی سمجھے۔ یہ کہہ کر مولوی صاحب نے دعا مانگ لی اور جلسہ ختم ہو گیا۔ تو سنا آپ نے واقعہ اور واقعہ ختم ہو گیا۔ اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ سماعت فرمائیں کہ واعظ و نصیحت کرنا اور واعظ کرانا اور سننا یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی کے کاموں میں سے ہے، کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں ہے۔ واعظ کرنے والا دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا تو اس کے پاس قیامت کے دن کوئی جواب نہیں ہوگا، اور واعظ کرانے والے بھی اگر عمل نہیں کریں گے تو ان سے بھی پوچھ ہوگی۔ نیز واعظ سننے والوں سے بھی کہ دین کی بات سننے کے بعد تم لوگوں نے کیوں عمل نہیں کیا۔ اور ایک اہم بات جو اس واقعے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ واعظ کہنے والے کی یہ بھی ذمہ داری ہے، تقریر کرنے والے کی، بیان کرنے والے کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سامعین کا لحاظ رکھ کر ان کے معیار کے مطابق گفتگو کرے، تقریر کرے، ان کو سمجھائے ان کا معیار دیکھ کر کے۔ اور مقصد کیا ہو؟ مقصد دین کی بات پہنچانا ہو، نہ کہ اپنی قابلیت چھانٹنا اور اپنی قابلیت کو دکھانا۔ یہ غرض اور یہ مقصد ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی بات صحیح طور پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرات نے پورے واقعے کو بغور سنا اور اس سے جو سبق اور عبرت حاصل ہوئی ہے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید یہ کہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، اسی طریقے کے بہترین لطف اندوز واقعات آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے رہیں گے اور دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں تاکہ آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی سیکھنے کا اور عمل کرنے کا موقع میسر آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔